بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم عصر العباسی کے جو شعراء ہیں ان میں سے جو ہیں ابی عطاہیہ ہیں شاعر، ان کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ فی مدح المہدی۔ آئیے سب سے پہلے ہم شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہوا اسماعیل بن قاسم۔ ابو عطاہیہ کا اصل نام اسماعیل بن قاسم تھا۔ مولا احد القبائل العربیہ، اور وہ جو ہیں عرب کے کسی قبیلہ جو ہے اس کے ایک آزاد غلام تھا۔ وہ ابو عطاہیہ کنیتہ، جو اس کی کنیت تھی، ابو عطاہیہ جو ہے اس کی کنیت تھی جو اس کے نام پر غالب تھی۔ غلبت یعنی غالب تھی۔ ولد بالحجاز، اور یہ حجاز میں پیدا ہوا سنہ 130 یعنی 130 ہجری میں۔ ونشأ فی الکوفہ فی اسرۃ فقیرۃ، اور یہ کوفہ میں پیدا ہوا ایک غریب خاندان میں جو ہے یہ پرورش پائی۔ وکان فی اول امرہ یبیع الجرار، شروع میں جو ہے یہ گھڑے بیچتا تھا بازار میں جا کے۔ ثم عاشق الادب وتفتح استعدادہ، پھر جو ہے اس نے کیا ہوا، ادب سے اس کو لگاؤ رکھنے لگا اور اس کی کوشش اور اس کی طرف اس کا میلان ہوا، تو اس نے کیا کی، اس کے استعداد کی اور کشادہ ہو گئی۔ فنظم فی بعض فنونہ، تو اس نے جو ہے ادب کے فنون جو ہے اس کے بارے میں شعر لکھے۔ ورحل الی بغداد، اور یہ بغداد چلا گیا۔ واتصل بخلفائها، اور وہاں پر اس نے خلفاء جو تھے، خلیفہ جو تھے، ان سے ملاقات کی، ان میں مہدی، ہادی، ہارون، مامون جو ہیں ان سب سے۔ وكان قلق النفس حائرا بین الاتجاہات المختلفہ فی عصرہ، اور یہ جو ہے وہاں پر یہ مختلف جو فنون کے جو مختلف آثار ہیں ان سب کے بارے میں جو ہے اس نے لکھا۔ اور وفی سن 50 تقریباً اعتزہ حالتہ فترک ما هو علیہ، 50 سال کی عمر میں کیا ہوا، اس نے جو سارے جو ہیں اشعار کہنے والے جو جتنے بھی اغراض ہیں، جیسے غزل کہتا تھا، ہجا کہتا تھا، اور جو باقی فخر جو ہے اس میں کہتا تھا، تو اس نے وہ سارے فنون چھوڑ دیے صرف۔ وقصر شعرہ علی الدعوہ الی الزہد، اور اس نے زہد کی طرف یہ مائل ہو گیا اور صرف اس کے بارے میں یہ شعر لکھنے لگا۔ والتذکیر بالموت حتی مات، اس کے اشعار میں جو آپ دیکھیں گے زہد اور موت کی یاد دہانی جو ہے اس کی طرف، اس کے بارے میں آپ کو اشعار ملیں گے۔ اور اسی طرح پھر یہ 201 ہجری 201 ہجری میں جو ہے اس نے وفات پائی۔ آئیے اس کا کلام پڑھتے ہیں جو اس نے مہدی کے بارے میں مدح بیان کرتے ہوئے اس نے لکھا تھا۔ اتتہ الخلافہ من قادۃ، من قادہ یعنی مطیع، فرما بردار، خلافت جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے ایک فرما بردار جو ہے ہو کر فرما بردار ہو کر آ رہی ہے۔ تجرر الیہ، تجرر ازیالہ، تجرر یعنی کھینچتی ہے، ازیالہ اپنے دامن، یعنی خلافت اپنا دامن جو ہے وہ کھینچ کر آپ کی طرف مطیع اور فرما بردار ہو کر آتی ہے۔ شاعر اس میں جو ہے مہدی کے بارے میں لکھتا ہے کہ خلافت اور بادشاہت جو ہے وہ خود آپ کی طرف آتی ہے، آپ کی طرف آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ صرف آپ ہی اس قابل ہیں کہ خلافت آپ کو دی جائے۔ فلم تکن تصلح الا لہ ولم یک یصلح الا لہ، فلن تکن تصلح الا لہ یعنی آپ جو ہیں
آپ کے لیے وہ خلافت جو ہے صرف آپ کے لیے جو ہے وہ مصلح ہے، درست ہے، اور آپ کے سوا جو ہے کوئی بھی اس کے قابل نہیں، یعنی آپ خلافت کے قابل ہیں اور خلافت آپ کے قابل ہے۔ اس میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا ممدوح یا جو ہے وہ خلافت ان کی طرف خود چل کر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اسے یہ خلافت دی جائے۔ وَلَوْ رَامَاهَا أَحَدٌ غَيْرَهُ لَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ اس میں شاعر کہتا ہے وَلَوْ رَامَاهَا، اگر کوئی اور جو ہے وہ خلافت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، یعنی زمین جو ہے وہ زلزلے کی طرح ہلا دی جائے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہی، میرا ممدوح جو ہے وہ خلافت کے قابل ہے، اس کے لیے ہی خلافت بنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اسے خلافت دی جائے۔ اگر کوئی جو ہے اس خلافت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو زمین جو ہے اس پر زلزلہ آ جائے گا اور وہ ہلا دی جائے گی ایک زلزلے کی طرح۔ جی آگے چلتے ہیں۔ فی طلب العلم، علم کی حصول، علم کی طلب میں، لامام الشافعی، امام شافعی جو ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ کلام ہے۔ آئیے پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہوا ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عثمان ابن شافعی الہاشمی القرشی المطلبی، وہ عبداللہ بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی ہاشمی قرشی مطلبی ہیں۔ احد الائمہ الاربعہ عند اہل السنہ، وہ جو ہیں 4 ائمہ جو ہیں اہل سنہ کے نزدیک ان میں سے ایک ہیں۔ وإلیہ نسبۃ الشافعیہ کافۃً، اور جو ہے تمام شافعی کے نزدیک آپ ہی کی طرف ہے۔ آپ ولد فی فلسطین سنہ 150، آپ جو ہیں فلسطین میں پیدا ہوئے 150 ہجری میں۔ وحمل منہ الی مکہ وہو ابن سنتین، جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ مکہ لے جایا گیا۔ آپ جو ہیں وزار بغداد مرتين، 2 دفعہ بغداد بھی آئے۔ وقصد مصر سنہ 199 فتولى بها في سنہ، آپ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں آپ مصر چلے گئے، وہاں آپ جو ہے 199 میں آپ مصر چلے گئے، وہاں رہے۔ سنہ 204 جو ہے اس میں آپ فوت ہو گئے، اور وہاں پر قاہرہ میں آپ کی قبر ہے۔ وقت نواہ به الامام احمد قائلا ما احد ممن بيده محبرة او ورقا الا وللشافعی في رقبته منه۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کے پاس، کسی محدث کے ہاتھ میں اگر قلم اور دواب ہے تو اس کا جو ہے سر جو ہے، یعنی اس کا جو کہہ لیں کہ یہ جس کی وجہ سے ہے وہ حضرت امام ابو شافعی جو ہیں ان کا احسان ہے۔ وکان الامام الشافعی ذکیا مطرفا، آپ بہت جو ہیں ذہین تھے۔ برع فی الحدیث والفقہ وافتی وهو ابن 20 سنہ، آپ جو ہیں حدیث، فقہ اور اس کے بعد آپ اس میں آپ نے جو ہے اعلی درجے کا کمال حاصل تھا آپ کو حدیث میں اور فقہ میں۔ 20 سال کی عمر میں آپ جو ہیں فتویٰ دینا شروع کیا تھا آپ نے۔ کما انہ برع فی الشعر، اور اس کے علاوہ آپ نے شعر میں، لغہ میں اور جو ہیں باقی فنون میں بھی آپ نے جو ہے کمال حاصل کیا۔ وقال المبرد، مبرد جو ہے وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کان الشافعی اشعر الناس، تمام شاعروں میں سے شافعی جو ہیں وہ سب سے اچھے شاعر تھے۔ وآدابہم، اور تمام ادیبوں میں سے۔ وعارفہم بالفقہ والقراءات، اور آپ فقہ اور قراءت جو ہے وہ سب سے بہترین جانتے تھے۔ آئیے ان کا کلام پڑھتے ہیں۔ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اے میرے بھائی، ہم جو ہیں، اے میرے بھائی تو حاصل نہیں کر سکتا علم الا بستۃ، الا مگر
6 چیزوں کی وجہ. سأنبئک عن تفصیلها ببیان. سأنبئک میں بیان کرتا ہوں، عن قریب جو ہے تمہیں ان 6 چیزوں کے بارے میں جو ہے ان کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں. ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغت. ذکاء یعنی ذہانت، و حرص اور حرص علم حاصل کرنے کا، و اجتہاد اور محنت، و بلغت اور زاد راہ جو ہے بقدر ضرورت خرچ، و صحبت الاستاد اور استاد کی صحبت، و طول الزمان اور زیادہ لمبی مدت. ان 2 اشعار میں امام شافعی جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کی شرائط بتاتے ہیں کہ علم اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو درج ذیل اشیاء جو ہیں یہ آپ کے پاس جو ہیں ہونی چاہیے. اس میں کون سی ذہانت آپ کی، اور علم حاصل کرنے کا ذوق، شوق، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے بقدر ضرورت آپ کے پاس جو ہے خرچ ہونا چاہیے، اور استاد کی صحبت زیادہ سے زیادہ، اور طویل عمر تک جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا آج کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ہے ہم اگلے شعراء کے بارے میں پڑھیں گے.